آپ تمام کو ہمارے چاروں چینلز کی طرف سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد تمام جماعت کی طرف سے۔ آج کا یہ قصہ امام حسن علی شاہ کا وہ قصہ ہے جس میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے جو سامنے ہے اور جو چھپی ہوئی ہے بھی۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیت صاف ہو تو امام کی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور سچی نیت کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اسی کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ قصہ بتانے سے پہلے وہی سیم ریکویسٹ کہ ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو چلیے اب ان بنیادی باتوں کے بعد اس دستاویز کی طرف چلتے ہیں جس نے آج ہمارے اس گہرے مطالعے کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سفر ہے نا، وہ ایک بہت ہی پر اسرار انداز میں شروع ہونے والا ہے۔ ہاں بالکل، اور میں خود بھی اس تحقیق کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میں بھی۔ تو ذرا تصور میں سن 1843 کے دور کو لائیں، سندھ کا ایک قدیم اور تاریخی علاقہ جسے جررک کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دریا کے قریب آباد علاقہ تھا؟ بالکل، دریا کے قریب۔ اور اس علاقے کی آب و ہوا میں ایک عجیب سی کشش اور خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی خاموشی کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش گاہ تعمیر کی گئی تھی جو صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں تھی۔ صحیح کہا، بلکہ اس دور کے لوگوں کے لیے عقیدت کا ایک زندہ مرکز تھی۔ اس جگہ کو محلات کا نام دیا گیا تھا، جو کہ اسماعیلی قبیلے کے روحانی رہنما امام حسن علی شاہ کی رہائش گاہ تھی۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے سمجھتے ہیں۔ ہماری آج کی اس پر اسرار کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ دستاویز کے مطابق گجرات سے آنے والوں کا ایک قافلہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد محلات پہنچتا ہے۔ تھکن سے چور ہونے کے باوجود منزل پر پہنچنے کی خوشی ان کے چہروں پر تھی۔ دربار کا ماحول بہت سنجیدہ اور پروقار تھا۔ اور انہی مسافروں میں سے نا ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں 2 بند ڈبے ہیں، سیل ڈبے، بالکل۔ وہ آگے بڑھ کر نہایت عاجزی لیکن ایک فخر کے ساتھ امام کی خدمت میں وہ ڈبے پیش کرتا ہے۔ اس شخص کا اعتماد دیکھنے والا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ خداوند، میں نے آپ کی خدمت کے لیے ایک بالکل خصوصی تحفہ لایا ہوں۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اس میں میری اپنی بھینس کے دودھ سے بنا ہوا خالص دیسی گھی ہے۔ اب دیکھیں، آج کے دور میں شاید یہ اتنی بڑی بات نہ لگے، لیکن اس دور میں اپنی بھینس کا خالص گھی پیش کرنا، ہاں، اور اسے اتنے لمبے سفر میں محفوظ رکھنا ایک بہت بڑی مالی قربانی اور عقیدت کا اظہار تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں خالص دیسی گھی صرف ایک خوراک نہیں تھی۔ بالکل، یہ دولت، صحت اور خوشحالی کی علامت تھا۔ وہ شخص دراصل اپنی سال بھر کی محنت پیش کر رہا تھا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اپنی بھینس کا دودھ، تو اس میں ایک گہرا اپنا پن جھلکتا ہے۔ وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس نے بہترین نذرانہ پیش کیا ہے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو ڈبے تو بل تھے، راستے میں کسی نے ان کے اندر دیکھا بھی نہیں تھا۔ دربار میں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس شخص کا اعتماد اپنے عروج پر تھا، لیکن کہانی کا رخ یہاں اچانک موڑ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ امام اس شخص کی بات سنتے ہیں، لیکن ان بند ڈبوں کو دیکھ کر ان کے تاثرات ویسے نہیں ہوتے جیسی امید تھی۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ امام کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ نہایت نرمی سے اس شخص سے فرماتے ہیں کہ تم گھی نہیں، مٹی کا تیل لائے ہو، خیر یہ چراغ جلانے کے کام آئے گا۔ ذرا تصور کریں اس دربار کی خاموشی کا اس وقت۔ سچی میں تو سوچ کر ہی حیران ہو رہی ہوں، ایک شخص مہینوں کا سفر طے کر کے فخر سے خالص گھی لایا ہے، اور اسے سب کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بند ڈبوں میں مٹی کا تیل یعنی کیروسین ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ اس شخص کی نفسیاتی حالت ہے۔ ایک زبردست وار کی طرح لگا ہوگا اسے۔ ایک عام انسان پر بھاری مجمع میں ایسی بات سن کر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک طرف اس کا اپنا پکا اعتماد ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے خالص گھی بند کیا تھا، سفر میں اپنے ساتھ محفوظ رکھا تھا۔ دوسری طرف اس کے روحانی رہنما کا فرمان ہے جس پر وہ پورا اعتماد کرتا ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہیں اس آدمی پر گڑ گئی ہوں گی۔ مجمع کے دلوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ کیا اس شخص نے جھوٹ بولا تھا؟ یا کیا اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، یا کوئی اور بڑا راز ان ڈبوں میں چھپا تھا؟ یہ لمحہ
उस शख्स के लिए सिर्फ हैरत का नहीं बल्कि एक शदीद खौफ और शर्मिंदगी का था। और फिर जब सबके सामने वाकई उन डब्बों को खोला गया तो मजमा सकते में आ गया, क्योंकि उनमें से वाकई मिट्टी का तेल ही निकला। वो खालिस देसी घी अचानक मिट्टी का तेल कैसे बन गया? इस सवाल ने तो दरबार के माहौल में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर दिया होगा, एक ऐसी परेशानी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो शख्स तो वहाँ परेशानी के समुंदर में डूब गया होगा। लेकिन अभी ये खामोशी छटती भी नहीं कि एक और आवाज आती है। एक दूसरा शख्स मजमे से निकलकर आगे बढ़ता है। कहानी में अब इस नए किरदार की एंट्री होती है। ये दूसरा शख्स भी अपने साथ एक बंद डब्बा लाया था। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले शख्स की हालत देख चुका है। हाँ, अंजाम देखने के बावजूद वो आगे बढ़ता है और डब्बा पेश करते हुए कहता है, खुदावंद, मैं आपके लिए खालिस मीठा तेल लाया हूँ। आम इस्तेमाल का मीठा तेल। देखें, इस दूसरे शख्स का उस माहौल में आगे बढ़ना कोई कम हिम्मत की बात नहीं थी। अभी अभी वहाँ एक शख्स का तोहफा जाहिरी शक्ल के बिल्कुल उलट निकल चुका था। वहाँ पहले डर का माहौल था। किसी और के पसीने छूट सकते थे कि कहीं उसका तोहफा भी कुछ और ना निकल आए। लेकिन ये दूसरा शख्स पुरसकून मालूम होता है। उसने मीठा तेल चुना था जो उस दौर में सस्ता और आम मिल जाता था। उसकी नीयत साफ थी कि उसकी इस्तिताअत यही थी। पर दस्तावेज हमें बताती है कि इस बार भी वही पुरस्रार मामला पेश आया। इमाम एक बार फिर उस दूसरे शख्स की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक गहराई वाली मुस्कुराहट है और वो जवाब देते हैं कि तुम तेल नहीं, पेशावरी शहद लाए हो। और इससे पहले कि वो शख्स कुछ बोल पाता, इमाम एक ऐसी बात कहते हैं जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारी बीवी का इंतखाब कबूल करता हूँ। ओहो, यहाँ तो मामला और भी गहरा हो गया। अगर हम इसे बड़े मंजरनामे से जोड़ें तो तहरीर इस वाक़े के जरिए एक बहुत बड़ी रूहानी दलील पेश कर रही है। जरा सोचिए, इमाम गुजरात से हजारों मील दूर सिंध में बैठे हैं। डब्बे के अंदर क्या है वो तो बता ही दिया, लेकिन उस डब्बे को बंद करने के पीछे जो असल कहानी और नीयत थी वो उसे भी वाजे कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी का इंतखाब कबूल करता हूँ। इस एक जुमले के जरिए दस्तावेज ये दावा कर रही है कि रूहानी पेशवा सिर्फ जाहिरी शक्ल को नहीं देख रहे थे, बल्कि हजारों मील दूर घरों के अंदर होने वाले फैसलों को भी जानते थे। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था। दस्तावेज का मकसद यहाँ ये दिखाना है कि रूहानी पेशवा गायब और जाहिर दोनों का इल्म रखते हैं। और वाकई जब उस दूसरे शख्स का तोहफा खोला गया तो उसमें किसी किस्म का मीठा तेल नहीं था, बल्कि उस डब्बे में इंतहाई कीमती पेशावरी शहद भरा हुआ था। अब तो दरबार का मंजर मजीद सोचने वाला हो गया होगा। पहला शख्स खालिस घी लाया था, वो खोला गया तो मिट्टी का तेल निकला। दूसरा शख्स आम सा मीठा तेल लाया था, वो कीमती पेशावरी शहद बन गया। दोनों शख्स और पूरा काफिला सकते के आलम में है। एक निहायत पुरहिसरार रूहानी फजा बन चुकी है महलात में। लेकिन कहानी का अंजाम अभी बाकी है। ये पुरहिसरार मामला अभी सुलझा कहाँ था? असल में इस तहरीर में इन वाक़यात को बयान करने का मकसद सिर्फ हैरत पैदा करना नहीं था, बल्कि एक इखलाकी सबक देना था। रूहानी रहनुमा कभी अपने मुरीदों को परेशानी में नहीं छोड़ता। जो पहला शख्स था उसकी आजमाइश को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक उसकी नीयत में कोई खौत नहीं थी। तहरीर के मुताबिक अगले ही लम्हे ऐसा ही हुआ। इमाम ने उस पहले शख्स की परेशानी को महसूस किया। उन्होंने तसल्ली देते हुए फरमाया कि डरो मत। दरअसल सफर के दौरान तुम्हारे डब्बे किसी और के डब्बों से बदल गए हैं जो हमें अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अब देखा जाए तो ये तहरीर में एक और पेशगोई थी। पहले गैब का इल्म जाहिर किया गया और अब कुछ देर बाद आने वाले वक्त का वाकया बताया जा रहा था। और फिर बिल्कुल उसी वक्त दरबार में एक ऊंट वाला जो सामान उठाने का काम करता था, घबराया हुआ अंदर दाखिल होता है। इस ऊंट वाले का आना कहानी के बिखरे हुए तानोबानों को जोड़ने के लिए बहुत अहम था। ये वहां आकर मजमे के सामने ऐलान करता है कि सफर के बाद सामान उतारते हुए अंधेरे में गलती हो गई। मुख्तलिफ काफिलों के डब्बे आपस में बदल गए थे। उस पहले शख्स के खालिस घी वाले डब्बे गलती से किसी और काफिले को दे दिए गए थे और उनके मिट्टी के तेल के डब्बे इस शख्स को मिल गए थे। जब उस दूसरे काफिले वाले ने अपने डब्बे खोले तो उसने फौरन इन्हें वापस दरबार भिजवाया। और जब उस ऊंट वाले के लाए हुए नए डब्बे सबके सामने खोले गए तो मौजूद सब लोगों ने देखा कि उनमें वाकई वही खालिस देसी घी मौजूद था। उस शख्स की सच्चाई सबके सामने वाज़ेह हो गई और उसका डर आंसुओं में बदल गया।
یہ تو ہو گیا پہلے شخص کے گھی اور مٹی کے تیل کا راز فاش، لیکن اس دوسرے شخص کی بیوی کے فیصلے کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، اس کے تیل والے ڈبے میں پشاوری شہد کہاں سے آیا؟ اس راز سے بھی دستاویز بعد میں پردہ اٹھاتی ہے۔ تحریر بیان کرتی ہے کہ اس دوسرے شخص کی بیوی نے دراصل خاموشی سے ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ کہانی یہاں ایک دلچسپ عورت کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ جب گجرات میں سفر کی تیاری ہو رہی تھی اور شوہر نے عام میٹھا تیل بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوا۔ وہ ایک سمجھدار اور دور اندیش عورت تھی۔ اس نے سوچا کہ روحانی رہنما کی خدمت میں معمولی تیل پیش کرنا مناسب نہیں۔ اس دور میں پشاوری شہد جیسی قیمتی چیز گھر میں موجود ہونا بڑی بات تھی۔ لیکن اس عورت کی عقل مندی دیکھیے کہ اس نے شوہر سے بحث نہیں کی، اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اس نے چوری چھپے خاموشی سے ڈبے میں سے تیل نکال کر قیمتی پشاوری شہد بھر دیا، اور اس نے یہ رازداری سے کیا کہ اس کے اپنے شوہر کو بھی روانہ ہونے تک علم نہ ہو سکا۔ وہ شوہر میٹھے تیل کا ڈبہ سمجھ کر اسے سندھ لے آیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے قصے کے بکھرے ہوئے حصوں کو یکجا کریں تو ہمیں نیت کی طاقت کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو تحریر ظاہر کرتی ہے وہ یہ کہ سچائی، دل اور صاف نیت کے سامنے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس روایت کے مطابق امام کو نہ صرف اس بھول چوک کا پتہ تھا بلکہ ہزاروں میل دور ایک عورت کی خاموش نیت کا بھی پورا علم تھا۔ دراصل اس واقعے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ نذرانے کی ظاہری شکل اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اس کے پیچھے کی نیت اور خلوص اہم ہوتا ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک جو نرم اور شفقت بھرا انداز بیان کیا گیا ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ امام نے پہلے شخص کو جھوٹا قرار دینے کے بجائے تسلی دی، دوسرے شخص کو شرمندہ کرنے کے بجائے اس کی بیوی کے خلوص کو عزت دی۔ یہ تصور اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ نیت سچ میں ظاہری تحفے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ہماری ظاہری بھلائی اور باطنی حقیقت کا یہی ٹکراؤ تو اصل انسانی آزمائش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ اس کہانی اور نیت کے پیغام کو لمبے عرصے تک یاد رکھیں گے۔ آج کی یہ تحقیق اور سفر یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن دستاویزات سے راز ڈھونڈنے کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آئندہ ہم ایسے ہی کسی اور پراسرار اور ذہنوں کو جھنجھوڑنے والے گہرے مطالعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دلوں کے ڈبوں میں خالص نیت کا شہد جمع کرتے رہیے اور ان سوالات پر سوچتے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔